سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما हर किस्म की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए जो सारी कायनात का रब है, अकेला ही सारी कायनात का मालिक है, अकेला ही सारी कायनात के नफे नुकसान का मालिक है, अकेला ही वो अल्लाह जिसके हाथ में सारी कायनात की डोर है, उस रब के लिए तारीफ। दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए जो सारी कायनात के नबी हैं और आखिरी पैगंबर हैं। आज का हमारा खुतबा जन्नत के बारे में है। अल्लाह पाक सबको जन्नत वाले आमाल करने की तौफीक दे।
دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے گزر جائے گی، ایک دن آئے گا زندگی ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ آئے ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ حسب نسب والے، اور ساری دنیا سے زیادہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام حسب نسب والے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے نقشہ بیان کیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جنت اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ اپنی رحمت کر کے اس میں داخل کر دے گا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس جنت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ہمیں سبق دیا، فرمایا جنت اتنی اعلیٰ ہے، اگر کسی کو کوڑا رکھنے جتنی بھی جگہ جنت کی مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر چیز اس کو مل گئی۔ کوڑا چھڑی کو کہتے ہیں، چھڑی باریک جو لکڑی والی ہوتی ہے اس پر بولا جاتا ہے، باریک سی چھڑی ہو وہ رکھو اور کتنی جگہ بنتی ہے۔ فرمایا اتنی جگہ بھی جنت کی کسی کو مل گئی، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر چیز اس کو مل گئی۔ فرمایا یاد رکھو جنت اتنی عظیم چیز ہے، اتنی اعلیٰ ہے، جو جنت کے اندر اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں، اگر دنیا میں وہ عورت تھوڑا سا جھانک لے، آسمانوں سے نیچے دنیا میں تھوڑا سا دیکھ لے، فرمایا ساری دنیا روشن ہو جائے۔ بھائیوں کو کتنی چمکنے والی جنت ہوگی، کتنی زیادہ روشن ہوگی کہ اس میں رہنے والی عورت دنیا میں تھوڑا سا جھانک لے، ساری دنیا روشن ہو جائے۔ اگر اس عورت کا کپڑا تھوڑا سا زمین کی طرف آسمانوں سے لٹکا دیا جائے، فرمایا دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر سمیل نامی چیز نہ رہے، دنیا میں بدبو نامی چیز نہ رہے۔ سمیل اس کو کہتے ہیں جو بدبو سے بھی کم ہو، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہو، وہ بھی ساری ختم ہو جائے، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ زمین پر چلو خوشبو آئے گی، بازار میں چلو خوشبوئیں آئیں گی، گاڑیوں میں سفر کرو گے ہر طرف خوشبو ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام اس جنت کی تھوڑی تھوڑی خوبیاں بتلا رہے ہیں۔ آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جب جنتیوں کو داخل کیا جائے گا، خوشحال ہوں گے، کبھی بھی بد خوشحال نہ ہوں گے، اچھی زندگی گزرے گی، خوشی والی زندگی گزرے گی۔ فرمایا اتنے خوش ہوں گے، اتنے اچھے زندگی گزاریں گے، ان کا لباس کبھی میلا نہیں ہوگا،
لباس کے اوپر میل اور مٹی نہیں آئے گی. جو لباس اللہ پاک پہنا دیں گے وہ ایک ہی لباس چلتا جائے. آپ دنیا کے اندر 2 دن ایک سوٹ پہن لیں، اس کا کیا حشر ہو جاتا ہے. اور خصوصی جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کپڑے پہن کے آپ سڑک پر گلی میں نکلے، ہمارے علاقے میں زیادہ مٹی ہے. پھر اگلے جو وسط پنجاب ہے وہاں ذرا کم ہو جاتی ہے. اپر پنجاب ہے وہ تو پھر پہاڑی علاقے بھی آ جاتے ہیں، مٹی کم ہوتی جاتی ہے. اور یہاں پر ہمارے ایک دن سوٹ پہن لو، شام کو وہ اس طرح گندا ہو جاتا ہے، مٹی ہی مٹی ہوتی ہے. جنت کتنی خوبصورت ہوگی. ایک ہی لباس اللہ پاک سب کو پہنائیں گے، وہ لباس کبھی خراب نہیں ہوگا. فرمایا جنتیوں کو بھی اللہ اتنا اچھا بنا دے گا، اتنا نفیس بنا دے گا، ان کو کبھی ناک نہیں آئے گا، ان کو کبھی تھوک نہیں آئے گا، ان کو کبھی پیشاب قضائے حاجت نہیں آئے گی. کھائیں گے، دودھ پیئیں گے، شہد پیئیں گے، میٹھا پانی پیئیں گے، جنت کے میوے کھائیں گے، لیکن قضائے حاجت نہیں ہوگی. کھائیں گے پیئیں گے، ایک ڈکار آئے گا اللہ سارا ہضم کر دے. جنت کا نقشہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا جنتیوں پر اللہ کی اتنی رحمت ہوگی، بیٹھے ہوئے ہوں گے، پرندہ اڑ رہا ہوگا، کچھ پرندے اڑتے جا رہے ہوں گے، کہے گا دل میں خیال کرے گا یہ میں گوشت بھون کر کھا لوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دل میں ابھی خیال پیدا ہوگا. اللہ پاک اپنے جنتی بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے وہ پرندے بھون کر ان کے سامنے آ گئے. خدمت گزار چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، خدمت گزار فرشتے ہوں گے. فرمایا ایک جنتی کے محل میں ایک آدمی کے لیے 600 خدمت گزار ہوگا. جس محل کے اندر 600 بندہ خدمت کرنے والا ہے، بتلاؤ وہ محل کتنا بڑا ہوگا. نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر فرمایا تم جنت کو کیا سمجھتے ہو؟ جنت کا ایک موتی پڑا ہوگا، جب کوئی جھانک کر دیکھے گا وہ اتنی لمبائی میں ہوگا، اتنی لمبائی میں 7 میل تک چلتے جاؤ اس موتی کی لمبائی ختم نہیں ہوگی. فرمایا وہ ایک بندے کا محل ہوگا. یہاں تو کپڑوں پر ہم موتی لگاتے ہیں، بیڈ شیٹوں کے اوپر موتی لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے. بتلاؤ جنت کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہوگی. ایک موتی اللہ پاک بنا کر 7 میل تک اس کی لمبائی، اور ایک بندے کا وہ محل ہوگا. جدھر جائے گا اس کے اندر باغیچہ ہوگا، اس کے اہل خانہ ہوگا. دوستو بھائیو، یہ جنت کی نعمتیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہم سب کو بتلائی ہے. فرمایا جنت کے اندر ایک اللہ نے درخت ایسا بنایا، اس کے نیچے گھوڑے کے اوپر چلنے والا گھوڑ سوار بندہ گھوڑا دوڑائے، گھوڑا دوڑاتا جائے، 100 سال تک دوڑائے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے. فرمایا گھوڑ سوار، ایک ہوتا ہے بندہ عام گھوڑا چلانے والا، ایک ہوتا ہے گھوڑ سوار. عام جو چلائے گا وہ تو آہستہ آہستہ چلائے گا، آہستہ آہستہ کبھی گرے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی چلائے گا. گھوڑ سوار گرے گا نہیں،
آہستہ بھی نہیں چلائے گا، وہ تیز تیز چلائے گا، کسی جگہ پر رکے گا بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے گھوڑ سوار کی بات کرتے ہوئے فرمایا تیز چلائے گا 100 سال تک چلائے گا، لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرنا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا